السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردست قسم کے ایپ کے متعلق۔ اس ایپ میں ہمارے بہت سارے سوالات حل ہو جانے ہیں، جس میں سب سے پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم واٹس ایپ کا پیکیج لگاتے ہیں یا صرف ہم فیس بک کا پیکیج لگاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب ہم اپنا واٹس ایپ کا ڈیٹا استعمال کرتے ہیں یا جو ہم نے صرف فیس بک کا پیکیج لگایا تھا اسے استعمال کرتے ہیں تو ہماری سم میں موجود بیلنس جو ہے وہ بھی ساتھ میں اڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار میرا واٹس ایپ کا پیکیج تھا تو پھر میرا بیلنس ختم کیوں ہوا ہے، یا میرا فیس بک کا پیکیج تو موجود تھا، اس کے باوجود میرا بیلنس جو ہے کیوں اڑا ہے، کیوں کمپنی والوں نے جو ہے ہم پہ چوری کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے چوری کیا ہے، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حل کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ ہم جو ہے بات کرتے ہیں۔ بلکہ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم صرف واٹس ایپ کا پیکیج لگاتے ہیں تو اس کے جب ہم اپنا ڈیٹا اوپن کرتے ہیں تو ڈیٹے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا صرف واٹس ایپ کا پیکیج ہے، بس اس کو پتہ ہے کہ مجھے آن کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب جس ایپ کی جو ہے آپ کے پاس ڈیٹا کی سہولت ہے، واٹس ایپ کا پیکیج ہے، تو واٹس ایپ کے لیے تو آپ کے پیکیج والا ڈیٹا استعمال ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو فیس بک، یوٹیوب وغیرہ جو ہے اپلیکیشنز ہیں وہ جو ہے آپ کے بیلنس کے تھرو جو ہے اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نوٹیفیکیشنز وغیرہ آپ کو موصول ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا صرف فیس بک کا پیکیج ہے تو اس وقت جب آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو آپ کے واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ پہ جو نوٹیفیکیشنز وغیرہ آپ کے پاس موصول ہوتی ہیں تو وہ آپ کے بیلنس کے بنیاد پر جو ہے آپ کو موصول ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا بیلنس استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے کہ ہم لگائیں تو صرف فیس بک کا پیکیج، یا لگائیں صرف ہم واٹس ایپ کا پیکیج، یا لگائیں ہم صرف یوٹیوب کا پیکیج، لیکن ہمارے سم میں موجود بیلنس وہ بھی ضائع نہ ہو اور ہم صرف اسی پیکیج کو استعمال کرتے ہوئے صرف اسی ایپ کو استعمال کریں۔ نمبر ایک اس چیز کا حل جو ہے ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم چیز پڑھنے لگے ہیں وہ یہ کہ اکثر و بیشتر ہوتا یوں ہے کہ ہم یوٹیوب پہ کوئی چیز، کوئی سبق پڑھ رہے ہیں یا فیس بک پہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اسی درمیان ہم چاہتے یہ ہیں کہ واٹس ایپ پہ جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ ان کو یہ شو ہو کہ یہ بندہ اس وقت لائن پہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی وہ میسج کرتے بھی ہیں تو اس وقت 2 ٹک بھی نہ لگے جو واٹس ایپ پہ لگ جاتے ہیں، یہ یعنی شو ہو کہ یہ بندہ بالکل اس وقت لائن پہ موجود نہیں ہے، اس بندے کا نیٹ آف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نمبر یہ چیز۔ یا اسی طرح ہم واٹس ایپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فیس بک کے ہمارے جتنے فرینڈز ہیں ان کو یہ لگے کہ یہ بندہ اس وقت جو ہے آن لائن نہیں ہے، تو اس طرح سے کا کام جو ہے وہ ہم بآسانی اس ایپ میں کر سکیں گے۔ کس طرح کریں گے اس پہ ہم آتے ہیں قریب۔ تیسری چیز جو ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہم حل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اکثر ہم یوٹیوب سے کوئی کام کر رہے ہیں یا فیس بک پہ ہم جو ہے کوئی سبق دیکھ رہے ہیں یا کسی اہم کام میں مصروف ہیں، یا اسی طرح واٹس ایپ پہ ہم کسی کاروباری معاملے میں چیٹنگ ہماری چل رہی ہے، تو اسی دوران ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں نہ تو واٹس ایپ کا کوئی، فیس بک کا نہ کوئی ہمیں جو ہے SMS نوٹیفیکیشن موصول ہو، نہ یوٹیوب کا، اور نہ ہی کسی اور ایپ سے ہمیں جو ہے کوئی میسج موصول ہو۔ تو ان تینوں پرابلمز کا حل کیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں ایک ایپ میں ہم ان تمام کا حل پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، ان تمام پرابلمز کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے موبائل میں پلے اسٹور کو اوپن کرنا ہے۔ پلے اسٹور کو اوپن کرنے کے بعد اس کے سرچ بار میں آپ لکھیں گے نیٹ گارڈ، یہ اوپر میں نے سرچ کیا ہوا ہے، یہ ایپ آپ نے جو ہے سرچ کر لینی ہے۔ سرچ کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ جو ایپ ہمارے پاس شو ہو رہی ہے اس پہ ہم کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد اس کا لوگو بھی آپ غور سے دیکھ لیں، نام بھی غور سے دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، اگر اینک لگائی ہوئی ہے تو اسے بھی صاف کر کے دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کوئی اور ایپ انسٹال کر لیں اس کی جگہ اور پھر آپ کہیں کہ سر ہمیں تو جو ہے اس ایپ میں وہ والے فنکشنز نہیں مل رہے جو آپ نے بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں اس ایپ کو انسٹال۔
انسٹال کریں گے، بہت ہی چھوٹی سی ایپ ہے، کچھ زیادہ بڑی ایپ نہیں ہے کہ جو آپ کا زیادہ ٹائم لے گی۔ تو یہ ایپ ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد اسے ہم اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرتے ہی جو ہے آپ سے یہ پرمیشن مانگے گی کہ آپ جو ہے ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے موبائل میں مکمل طریقے سے کام کر سکیں۔ بھئی ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے۔ اجازت کے لیے آپ کیا کریں گے کہ بالکل نیچے آپ کو 2 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں آئی ایگری پہ آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد اب جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے موبائل کے اب بالکل اسی ایپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے جسے آپ نے آن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اسے آن کرنے لگا ہوں۔ آن پہ میں نے کلک کیا تو پھر جو ہے یہ مجھ سے آپشن مانگ رہا ہے کہ مجھے بھی جو ہے اجازت دے دیں۔ یہ وی پی این ہے، اسے بھی آپ نے جو ہے اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بھی اوپن کر لیا۔ اگلے مہمان آ گئے، اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کو بھی ہم اوکے کر دیتے ہیں۔ تیسرے آپشن کو بھی ہم نے کر دینا ہے اوکے۔ اوکے کرنے سے پہلے ڈو ناٹ آسک اگین کے آپشن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو چیک کر دیں گے اور پھر جو ہے اس کو اوکے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری ایپ جو ہے وہ مکمل طور پہ اڑان کے لیے تیار ہے۔ اس سے ہم جو ہے کام لے سکتے ہیں جو ہم لینے لگے تھے۔ تو ناظرین، اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اب کس طرح سے ہم اس سے کام لیں گے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ایپ ہم اپنے موبائل میں استعمال کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس جو ڈیٹا تھا، مجھے جو MB ملی تھی وہ تو اتنی زیادہ تھی کہ اگر میں اس میں 1 گھنٹہ واٹس ایپ یوز کرتا یا فیس بک یوز کرتا تو اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہوا یہ ہے کہ 10 منٹ میں مکمل MB جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بظاہر تو ہم 1 یا 2 ایپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے موبائل کے بیک گراؤنڈ میں ہماری انسٹال کردہ بہت ساری ایپس جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور ڈیٹے کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب میں نے اس ایپ کو کھولا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایپ کے اندر بہت ساری جو میرے موبائل میں انسٹال اپلیکیشنز تھیں وہ شو ہو رہی ہیں۔ ایزی پیسہ، یہ ڈیجی کھاتا اور فیس بک جو ہے ای بک، اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے یہ ایپس استعمال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام ایپس کو جو ہے آپ نے یہاں سے اس کے وائی فائی کو بھی اوپن کرنا ہے اور اس کے ڈیٹے کو بھی اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایپ کے سامنے 2 آپشن آ رہے ہیں، ایک وائی فائی کا آ رہا ہے اور ایک سگنل کا آپشن آ رہا ہے۔ تو وائی فائی کا آپشن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ایپ جو ہے جب وائی فائی میں آن کروں تو یہ استعمال نہ ہو، یا میں جب موبائل کا ڈیٹا استعمال کروں تو اس ایپ کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، یہ ایپ اس وقت نہ چلے۔ تو آپ اس طرح کی جتنی بھی ایپس ہیں کہ جس کو آپ زیادہ ڈیٹا نہیں دینا چاہتے اپنے موبائل کا، تو ان تمام ایپس کا آپ جو ہے موبائل ڈیٹا آف کر دیں گے کہ یہ میری ایپ جو ہیں موبائل کے ڈیٹے پہ غیر فعال رہیں، یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ میرے موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے، زیادہ استعمال نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی بڑی ایپ ہے، آپ اس کو وائی فائی پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پہ بھی کسی کو آف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وائی فائی کے آپشنس کو بھی اس طرح سے آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارا پہلا پرابلم تھا کہ ہم چاہتے ہیں، جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے واٹس ایپ کا ہے، صرف آپ کے پاس واٹس ایپ کا پیکیج ہے، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ کا آپ کے پاس پیکیج نہیں ہے۔ لیکن آپ جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ واٹس ایپ کو اوپن کرتے ہیں، واٹس ایپ کو اوپن کرتے ہی اوپر سے جو ہے آپ کا ڈیٹا مکمل طور پہ استعمال ہونے لگتا ہے فیس بک اور یوٹیوب میں، جس کی وجہ سے آپ کا بیلنس اڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا صرف واٹس ایپ کا پیکیج ہے تو آپ نے اس ایپ میں آ کے فیس بک کو ڈیٹے سے جو ہے آف کر دینا ہے نیٹ آن کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ فیس بک کو بھی آف کریں گے، یوٹیوب کو بھی آف کریں گے، ان تمام ایپس جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان تمام کو آپ نے جو ہے یہاں سے آف کر دینا ہے، تاکہ آپ کے ڈیٹے پہ صرف واٹس ایپ ہی چلے، تاکہ آپ کا بیلنس محفوظ رہے، وہ اڑے نہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسری بات کہ
جو ہے دوسرا پرابلم یہ تھا کہ آپ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے فیس بک کے جو فرینڈ ہیں ان کو یہ لگے کہ میں لین پہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس ایپ میں آ کے یہاں سے فیس بک کے لیے دونوں آپشنز کو آف کر دینا ہے۔ اگر آپ نیٹ وائی فائی پہ چلا رہے ہیں تو وائی فائی کو یہاں سے آف کر دیں، اور اگر آپ موبائل پہ چلا رہے ہیں تو موبائل کو یہاں سے موبائل کے ڈیٹے کو آف کر دیں، جس کی وجہ سے آپ کا نیٹ آن تو رہے گا لیکن جو آپ کا فیس بک ہے وہ غیر فعال رہے گا، وہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اسی طرح کی ایپ اگر آپ جو ہے آف رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آ کے آپ اس کو آف رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر نوٹیفیکیشن آف کرنا چاہتے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان ایپس کے جو ہے نوٹیفیکیشن موصول نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی سیم یہی طریقہ ہے کہ یہاں سے آ کے آپ اس ایپ کو جو ہے آف کر دیں۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اگر کسی بھی اس طرح کے ان 3 پرابلمز میں سے کسی کو حل کرنا ہے، آپ اس طرح کے ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے جتنے آپشن میں سمجھائے ہیں آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی اور اس کے علاوہ کسی اور موضوع سے متعلق آپ کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے بارے معلومات چاہیے، تو اس کے لیے آپ اسی ویڈیو کے کومنٹ میں جو ہے کومنٹ کیجئے اور اپنا مکمل سوال جو ہے کومنٹ باکس میں بتائیے۔ انشاءاللہ ضرور اس کے متعلق آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور اگر اہم موضوع ہوا اور لمبا ہوا تو اس پہ آپ کو سامنے ایک ویڈیو بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام یہ کیجئے کہ بیل آئیکن کو آن کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی جو ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی کہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، جلدی سے جائیں ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف، ملیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام۔